اپنے عزیز کو تو دفنا کے آپ دعا کر کے واپس آ جائیں۔ اگر ہم دیکھیں تو بہت زیادہ جو ہے ہماری نیند ڈسٹرب ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ بہت سارے مسائل جو ہے دماغی مسائل، ایک جو ادھر سروے پاکستان میں کیا گیا ہے یہاں پہ 65% لوگ جو ہے وہ دماغی امراض میں مبتلا ہے۔ یہ بہت بڑی الارمنگ سچویشن ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہومیوپیتھی ہی واحد طریقہ علاج ہے جو کہ ان چیزوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاگل خانے جو ہمارے ملک میں بنے ہوئے ہیں وہاں پہ ایلوپیتھی ڈاکٹرز کے ساتھ ساتھ اگر ہومیوپیتھی ڈاکٹرز کو بھی تعینات کر دیا جائے تو بہت جلد وہ لوگ جو ہے وہ ان ادویات سے اپنی دوبارہ زندگی میں واپس آ سکتے ہیں۔ سائیکیٹرسٹ اور نفسیات جو لوگ پڑھتے ہیں یا سمجھتے ہیں، کیونکہ میں بہت سارے ڈاکٹرز کے انٹرویو کر چکا ہوں اسلام آباد پنڈی میں، تو آپ یقین کریں کہ وہ میڈیسن ہم سے پوچھ کے کہتے ہیں جی کہ ہم نے اپنے ہر پیشنٹ کو جو ہے اب ہومیوپیتھی کے اوپر ہم نے لگایا ہے، کیونکہ جتنی وہ سائیکیٹرک میڈیسن دیتے ہیں اس میں آپ یہ دیکھیں کہ سویا رہے گا بندہ اٹھے گا نہیں تو اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ ہم نے تو روٹ کاز کے اوپر جا کے اگر میڈیکیشن کرنی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس بندے نے 3 سے 6 مہینے سال میں سروائیول اس کا ہوگا اور واپس اپنی زندگی کی طرف آ جائے گا۔ تو ہمیں نیچر کے قریب ترین جانا ہے۔ پینیل گلینڈ جو ہے 10 سے لے کے رات 2 بجے تک جو ہے سیکریشن جب باہر نکالتا ہے تو اس دوران ہم جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اب ہمارے بچوں کی زندگیوں سے دوپہریں نکل گئی ہیں، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، اور میں تو ٹیلی ویژن پہ بار بار کہہ چکا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ رات کو 12 بجے نیٹ آف کر دینا چاہیے۔ الٹا جتنی کمپنیز ہیں انہوں نے ایسی سروسز دی ہیں کہ بہت کم پیسوں میں پوری رات آپ جاگتے رہے، تو ہمارا آنے والا کل سیف نہیں ہے۔ پھر ہمیں جو خوراکیں مل رہی ہیں وہ بہت ساری جو ہے ہماری بیماریوں میں اثر انداز ہو رہی ہیں، خاص طور پہ دل کی بیماریوں کو اگر ہم لیں، جو ہم گھروں میں آئل یوز کر رہے ہیں یہ ہارٹ اٹیک کا باعث بن رہا ہے، اور اس میں اب کوئی ایج لمٹ نہیں رہ چکی ہے۔ کسی بھی عمر کے بچے کو جو ہے وہ ہارٹ اٹیک بھی ہو رہا ہے، وہ ذہنی امراض میں بھی مبتلا ہو رہا ہے، اسے فالج بھی ہو رہا ہے۔ پھر ہمارے کالج اسکول کے زمانے میں جب ہم لوگ پڑھتے تھے تو پیرنٹس جو ہے ضرور چیک اینڈ بیلنس رکھتے تھے، آج کل جو ہے یہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں اور ہم چیک نہیں کرتے کہ ہمارے بچے اسکول پراپر کالج جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے، جس کی وجہ سے ان کی صحتیں جو ہے برباد ہو رہی ہیں۔ شیشہ، چرس اور اس طرح کے مختلف جو نشہ جات ہیں، اس پہ میں نے کافی پروگرام کیے ہیں، تو وہاں پہ اسکول کالجز میں آپ کو آسانی سے مل جاتا ہے۔ اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ کا کوئی امیر دوست جو ہے وہ کچھ عرصے کے لیے آپ کو جو ہے اس لت میں لگا دیتا ہے، پھر آپ کو وہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے، جس سے پھر بچوں میں جو ہے بے راروی جو ہے وہ عام ہوتی چلی جا رہی ہے اور ایڈکشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہومیوپیتھی طریقہ علاج سے ہی ہم ان بچوں کو جو ہے اس ایڈکشن سے جلدی جو ہے وہ علاج کر سکتے ہیں۔ پھر ہم اگر خوراک کو دیکھیں تو جو پریشر کوکر ہمارے گھر میں ہے یہ بھی بیماریوں کی بہت بڑی جڑ ہے۔ یہ ہمیں کھانا پکا کے نہیں دیتا، یہ کھانا ہمیں پھاڑ کے دیتا ہے، پھٹ جاتا ہے کھانا۔ آپ دیکھیں چنے ابالیں گے تو پھٹ جاتے ہیں۔ تو یہ بھی بیماریاں جو ہیں اگر ہم نیچر کے قریب ترین آئیں گے اور دوبارہ مٹی کی ہانڈی میں کھانا اگر بناتے ہیں تو اس کا ذائقہ کچھ اور ہے، مٹی کے پیالے میں اگر پانی پئیں گے تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور جن لوگوں کو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جسم میں کچھ منرلز ہوتے ہیں، کوشش کیا کریں کہ گھر میں تانبا یا چاندی کے جو ہے وہ برتن اگر آپ رکھتے ہیں، پیالہ خاص طور پہ پینے والا پانی، تو اس میں آپ لوگوں کو بہت زیادہ طاقت جو ہے وافر مقدار میں ملے گی۔ ویسے اس کی میڈیسن بھی ہمارے پاس ارجنٹم نائٹریکم اور کوپرمیٹ کے حوالے سے اگر دیکھیں تو ہمارے پاس دونوں میڈیسن ہیں، اور یہ بہت سارے امراض میں جو ہے وہ اچھا ٹریٹمنٹ کرتی ہے۔ اب پاکستان میں تقریباً 4 کروڑ کے قریب جو ہے لوگ ڈائبٹیز کے مرض میں مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ پہلے ہم سنتے تھے کہ کسی کو کینسر ہے، آج ہر تیسرے چوتھے گھر میں کینسر ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم جو خوراک یوز کر رہے ہیں، ہائیبریڈ خوراک ہماری زندگیوں میں آ گئی ہے، اور 250 سال پہلے جو دوائیوں کی پروونگ ہمیں کر کے دی گئی اس میں یہ دیکھیں کہ آج تک کوئی دوائی جو ہے وہ بین نہیں ہوئی۔ میرے خاندان میں 14-15 ایلوپیتھی ڈاکٹرز ہیں، سرجن بھی ہیں، گائناکولوجسٹ بھی ہیں، چائلڈ اسپیشلسٹ بھی ہیں، تو ان سب کو میں نے ہومیوپیتھک میڈیسن کے اوپر جو ہے وہ کہا ہوا ہے کہ آپ لوگوں نے یہ ٹریٹمنٹ کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ دنیا میں دیکھیں کولیسٹرول، ڈائبٹیز، بلڈ پریشر اور جوڑوں کے امراض، نیند کی گولیاں جو ہیں اربوں ڈالر کی یوز کی جا رہی ہیں، مگر انسان کوئی بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ ایک دن میں لائیو پروگرام ATV پہ فرح کے ساتھ کر رہا تھا تو اس نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب سوری ٹو سے کہ آپ لوگوں کا علاج بہت سست ہے، تو آپ ہمیں بتائیں اس کے بارے میں۔ میں نے اسے کہا کہ فرح آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا لائیو پروگرام پورے 72 ملکوں میں جا رہا ہے، تو میرا دعویٰ ہے
کہ لائیو کال کر کے آپ کو بتائیں کہ اگر کوئی ایلوپیتھک سے کوئی بندہ ٹھیک ہو گیا ہو، ٹھیک ہے، تو اس نے کہا یہ ڈاکٹر صاحب آپ نے کیسی بات کر دی؟ میں نے کہا ابھی 2 گھنٹے میں لائیو کالز آئیں گی، آپ کریں۔ لوگوں کی کالز آنا شروع ہو گئی کہ ہم نہیں ٹھیک ہوتے۔ دیکھیں آپ پین کلر کھاتے ہیں، آپ کا معدہ اور آپ کا گردے جو ہے وہ تکلیف میں چلے جاتے ہیں، دھڑا دھڑ کڈنی فیلئر ہونا شروع ہو گیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جب ہم محنت کریں گے، ہمارے اساتذہ اکرام جو یہاں پہ بہت سینئر ہیں، بہت زیادہ نالج ہے، 300-400 پیشنٹ پر ڈے دیکھتے ہیں، ان کے ساتھ ہم لوگ جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے کامیابی جو ہے وہ ضرور ہمیں ملے گی، مگر ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنا نالج جو ہے ایک دوسرے سے ایکسچینج کیا کریں، اور جو لوگ چھپاتے ہیں اپنے نالج کو وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ یہ بہت زیادہ میرا تجربہ ہے۔ کوشش کریں جیسے ڈاکٹر علی محمد صاحب، ڈاکٹر عثمان غنی صاحب، ویڈیوز ان کی کلپ وائرل ہو جاتے ہیں، ڈاکٹر طارق صاحب سیکنڈ ویک میں جو ہے لیکچر دیتے ہیں، ڈاکٹر علی صاحب کا بھی اسلام آباد میں مہینے میں 1 دفعہ لیکچر ہوتا ہے۔ اب تو بڑی سہولت ہو گئی ہے کہ لائیو آپ لوگوں تک یہ لیکچر جو ہے وہ پہنچ رہا ہے، آپ لوگ اس سے مستفید ہوا کریں۔ اور ان ٹیچر حضرات جو ہمارے سینئرز ہیں، آپ یقین کریں کہ ہمیں ان کے ساتھ 30 سال ہو گئے، اور پہلی بیل پہ سیکنڈ بیل پہ یہ لوگ فون کال جو ہے وہ اٹھا لیتے ہیں، اتنے رش ہونے کے باوجود۔ میں کافی دفعہ اریٹیٹ ہو جاتا ہوں، کیونکہ میڈیا کی وجہ سے میرے نمبر پورے دنیا میں چل رہے ہوتے ہیں، تو میں اریٹیٹ ہوتا ہوں، بعض دفعہ بہت زیادہ کالز آتی ہیں، مگر میں ہمیشہ صدقہ جاریہ سمجھ کے جو ہے لوگوں کو اچھی بات بتانا جو ہے وہ ضروری سمجھتا ہوں کہ جو آپ کا نالج ہے، جتنا بھی نالج ہے، انسان کے سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے۔ ہم نے ابھی 3 سال پہلے BHMS کیا پشاور یونیورسٹی سے، ڈاکٹر رستم صاحب ہمارے ٹیچر یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ جب بھی آپ لوگوں کو موقع ملے کسی سے سیکھنے کا، ضرور سیکھیں اور آگے بھی سکھائیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ جو ہے وہ کسی کو کچھ بتانا نہیں چاہتے تھے، اور قبر میں ہی اپنے ساتھ جو ہے اپنی ایجوکیشن لے جاتے تھے، جس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ہومیوپیتھی جو ہے وہ اتنی زیادہ فلرش نہیں کر رہی تھی۔ جبکہ یہ جو ٹیچر حضرات یہاں پہ بیٹھے ہیں، وقار بھٹا صاحب انفلٹی کے بارے میں اسلام آباد راولپنڈی میں کافی فیمس ہیں، ڈاکٹر ابرار قریشی صاحب ایبٹ آباد میں سربن ہومیوپیتھی میڈیکل کالج ہے ان کا اپنا، کتنے ہزاروں اسٹوڈنٹس انہوں نے پیدا کیے اور وہ کامیاب جو ہے وہ اپنی پریکٹس کر رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں، اور یہ ایک بہت ہی زبردست کمبینیشن بن گیا ہے، وہ کہ تھوڑا سا دور ہے۔ آج بھی عثمان غنی صاحب کہتے ہیں کہ یہ راستے نہ ہو تو ہم روزانہ ملیں، تو انشاءاللہ دلوں میں ہم روزانہ ہی ملتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی ملتے رہیں گے۔ اور جب بھی موقع ملے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ اچھے برتاؤ کے ساتھ ایک دوسرے کو چیزیں اگر آپ شفٹ کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ہی بہترین ہے۔ اب اگر لیڈیز کے مسائل کا اگر حل آپ لوگ پوچھیں، PCO، پولیسسٹک اووریز، بیکاز شیور چکن جو اس کی فیڈ ہے وہ ان میرڈ بچیوں کے گھر میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ شیور چکن نہیں آنا چاہیے، اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ پرابلمز کریٹ ہو رہے ہیں، اور ان کی جو فیڈ بنائی جاتی ہے اس میں اسٹیرائڈ استعمال کیا جاتا ہے یا اینٹی بایوٹک کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جب ہم لوگ چھوٹے ہوتے تھے 3 دن 5 دن میں اینٹی بایوٹک کھا کے ہم لوگ ٹھیک ہو جاتے تھے، آج کل 15 دن اگر اینٹی بایوٹک کھائی جائے تو انسان ٹھیک نہیں ہوتا، اور صرف ہومیوپیتھی کا امتیاز ہے کہ فوری طور پہ مرض کو جو ہے وہ قابو کر لے۔ اگر ڈاکٹر کو صحیح سمجھ آ جاتی ہے، ہم فیل ہو سکتے ہیں، ہماری ہومیوپیتھی کبھی فیل نہیں ہو سکتی، اور اس کے لیے یہی ہے۔ طارق صاحب سے ہمارا 30 سال پرانا ساتھ ہے، علی محمد صاحب سے بھی، یہ لوگ ہمیشہ زور دیتے ہیں کہ میڈیسن کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں، کسی بھی طریقے سے پڑھیں اور روزانہ ایک میڈیسن پڑھیں اور سمجھیں۔ جو لوگ نسخے لکھتے ہیں نا، ابھی ٹیچرز آگے فٹافٹ نسخے لکھ لیں، اس کو پڑھنا نہیں ہے، پھر آپ لوگوں کے پلے کچھ نہیں پڑتا۔ آپ کوشش کریں جیسے ہی نسخہ لکھ لیا تو اس کو اسٹڈی کریں اپنے انداز سے۔ یہ جتنی بھی ہومیوپیتھک میں میٹیریا میڈیکا میں میڈیسن ہے، یہ سمجھے ایک کریکٹر ہے، CPI ایک کریکٹر ہے، پلساٹیلا ایک کریکٹر ہے۔ آپ خود پروڈیوسر بن جائیں اور اس کو اپنے سامنے لے کے آئیں، جی CPI کی عورت ایسی ہوگی، دبلی پتلی کالی سی ہوگی، ٹانگ پہ ٹانگ، اس کو آنکھوں کے آگے اگر آپ فلم ڈرامہ بنائیں گے تو آپ کو یہ میڈیسن کبھی نہیں بھولیں گے۔ جب ہمیں میڈیسن یاد ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ دیکھیں کہ 8 سے 10 میڈیسن جو ہے وہ لیڈیز کے ارد گرد گھوم رہی ہوتی ہیں۔ اگر آپ پلس پہ ہاتھ رکھ کے بھی پوچھتے جائیں گے لیکسس کے سمپٹم یاد ہیں تو لیکسس پوچھے نہیں ہیں تو CPI پہ چلے جائیں، پلساٹیلا پہ چلے جائیں، پلاٹینا پہ چلے جائیں۔ تو یہ اگلا جو پیشنٹ ہے اس کے اوپر آپ لوگوں کا بڑا پازیٹیو امپیکٹ پڑتا ہے کہ واقعی یہ ڈاکٹر جو ہے پڑھا لکھا اور میری نبض کو سمجھتا ہے۔ کئی دفعہ ایسی لیڈیز کلینک میں آتی ہیں، جی میری بھی نبض دیکھیں، میں نے کہا آج میرا موڈ نہیں ہے نبض دیکھنے کا،
تو اس میں یہ ہے کہ آپ لوگ ٹرائی کریں گے، کوشش کریں گے اور اچھے طریقے سے مٹیریا میڈیکا کو، اناٹمی کو، فزیالوجی کو اگر آپ سمجھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مشکل سے مشکل کیسز بھی عثمان غنی صاحب مطلب اتنا سمپل طریقے سے بتاتے ہیں کہ دل کرتا ہے یار ان سے پوچھتے ہی نہیں۔ ڈاکٹر علی محمد صاحب نے ہومیوپیتھی کو اتنا آسان کر دیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ اب ڈاکٹر صاحب کی عن قریب جو ہے کچھ بکس مارکیٹ میں آنے والی ہیں، آپ یقین کریں ہم نے تھوڑا سا اس کا مسودہ جو ہے وہ دیکھا ہے، وہ اتنا آسان کر دیا ہے کہ آپ لوگ حیرت میں ہو جائیں گے کہ دل کی میڈیسن انہوں نے سارٹ آؤٹ کر دی۔ آپ لوگوں کو اتنی محنت نہیں کرنی پڑے گی، مگر پھر بھی آپ لوگ پڑھیے گا۔ اور مختلف ذہنی جسمانی معذور بچوں کے پائنیئر ڈاکٹر صاحب ہیں، ڈاکٹر علی محمد صاحب 17-18 ہزار کے قریب انہوں نے بچے دیکھے ہیں، ہم بھی ان کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، ڈاکٹر طارق صاحب بھی وہاں پہ ہوتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جب اتنی بڑی مینٹلی ریٹارڈڈ بچوں کی ٹاسک ڈاکٹر صاحب نے لی ہوئی ہے اور پوری دنیا میں جو ہے وہ بچے ان کے پاس آتے ہیں، اپنی ٹی وی نے 40-40 منٹ کی ان کی ڈاکومنٹری بنائی، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے میں سمجھتا ہوں جو ڈاکٹر صاحب نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے، اور میرا خیال ہے کہ انہوں نے کبھی اس کیمپ سے چھٹی نہیں کی۔ یہ سب سے بڑی کمٹمنٹ ہوتی ہے کہ پورے پاکستان سے جو لوگ وہاں پہ آئے ہوتے ہیں، آپ لوگ کبھی آپ لوگوں کو ٹائم ملے تو ہفتے میں مہینے میں 2 کیمپ معذور بچوں کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب کے کیمپ پہ ہوتے ہیں، تو ضرور اپنا قیمتی وقت نکال کے اگر آپ لوگ وزٹ کریں گے تو آپ لوگ یہ سمجھیں کہ بہت ساری چیزیں آپ کو ایک دن میں ہی مل جائیں گی۔ اور جو بچوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ سی پی چائلڈ ہیں اور مینٹلی ریٹارڈڈ ہیں، ڈف اینڈ ڈم ہیں، وہ بچے سننا شروع ہو گئے ہیں، بولنا شروع ہو گئے ہیں، وہاں پہ ان کے بہت سارے ریکٹس کے بچے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ان بچوں کے مسائل جو ہیں 1 روپیہ پرچی فیس نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑی بات ہے کہ یہ فل ڈیڈیکیشن کے ساتھ ڈاکٹر صاحب یہ کام کر رہے ہیں، اور جرمن میڈیسن وہاں پہ موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب اکثر لنڈن جاتے ہیں، ان کی بیٹیاں وہاں پہ رہتی ہیں، وہاں سے خصوصاً میڈیسن میلیوز کمپنی ہے، وہاں سے ڈاکٹر صاحب ہمیشہ کافی ساری لے کے آتے ہیں۔ اور یہ ڈاکٹر طارق صاحب اور ڈاکٹر علی صاحب اسلام آباد پنڈی میں مشہور ہے کہ جب بھی ان کے پاس کوئی بندہ جاتا ہے جتنی بھی مہنگی میڈیسن لے کے آئیں یہ کہتے ہیں ڈائلوٹ کر دیں۔ اور ابھی ڈاکٹر صاحب نے کچھ بڑی اہم دوائیوں کے 10-15 ڈبے جو ہے وہ منگائے، انہوں نے ابھی یوز نہیں کیا تو لوگ اس میں سے ڈائلوٹ کر کے چلے گئے، یہاں تک بھی ہے کہ خود نہیں یوز کیا، لوگوں کو دے دیا۔ تو جب تک آپ بانٹتے رہیں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جو ہے وہ دیتا رہے گا۔ آپ لوگوں کا سب کا بہت بہت شکریہ۔ جی 2187 گاڑی اور ایک یلو کلر کا کیری ڈبہ، وہ سرکاری گاڑی کے پیچھے کھڑے ہیں، برائے مہربانی وہ گاڑی نکال دی ہیں، فوراً جا کے گاڑی